اللہ پاک میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ پیڑوں سے سیکھا ہے میں نے، ساری شاخیں کٹ جائیں تو پھر کیسے زندہ رہتے ہیں۔ انسان بڑا سخت مزاج ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے، لہجے کا رخ سمجھتی ہوں، بچی نہیں ہوں میں۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت بھی عید جیسی ہوگی۔ ہجرت کے موسم اور کھیل ادھورا، نہ بہار اپنی نہ بھروسہ ہی خزاں پر۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام کچھ پس دیوار بکتے ہیں۔ اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں۔ ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بدلتے ہیں۔ ذرا تم دام بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ لوگ صرف خود کے سکے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ بن جائیں، بس ذرا سی غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تو۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ کبھی روح پہ۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ کبھی جو ہم نہیں ہوں گے کہو کس کو بتاؤ گے، وہ اپنی الجھنیں ساری، وہ آنکھوں میں چھپے آنسو کسے پھر تم دکھاؤ گے۔ کبھی جو ہم نہیں ہوں گے، بہت بے چین ہو گئے ہو تم، بہت تنہا رہو گے تم، ابھی بھی تم نہیں سمجھے ہماری انکہی باتیں، مگر جب یاد آئیں گے بہت تم کو رلائیں گے۔ بہت چاہو گے پھر بھی تم ہمیں نہ ڈھونڈ پاؤ گے، کبھی جو ہم نہیں ہوں گے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پہ تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں سخت موت سے بچائے۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائش نہ ہو۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں
کہ ہم چاہ کر کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتی ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ اصل غریب تو وہ ہے جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ حقیقت سے سامنا ہو تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سکون لٹایا ہو۔